أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 43 تک ایک دوسرا مضمون ہے. یعنی یہ پانچواں مضمون ہے، مضمون نمبر 5. ایک دو پھر میں یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ یہ مضامین کی جو تقسیم ہے ہم نے صرف انتظامی اعتبار سے سمجھنے کے لیے کی ہے. یہ کوئی شرعی تقسیم نہیں ہے، نزولی تقسیم نہیں ہے، بلکہ مضامین قرآن جس کو جس طرح سمجھ میں آتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے تقسیم کیا ہے. بعض حضرات نے تقسیم کیا ہے جو کہ اس سے زیادہ پائیدار ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ مضامین ہو جاتے ہیں کہ جس سے تھوڑا سمجھنا سمجھانا اتنا آسان میرے حساب سے نہیں رہتا. واقعات آسان ہوگا ہی، اور چونکہ ہماری محنت اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے تو ہم بس تھوڑی سی محنت کو سمجھتے ہیں یہ کافی ہے ہمارے لیے. تو اس لحاظ سے بھی میں کچھ بات ذکر کر رہا ہوں. اس پورے مضمون کے اندر اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا وہ کفار کا انجام ذکر کیا. یا بنی آدم سے لے کر نافرمانوں کا ذکر ہے. تھوڑا سا میں نے حاشیہ دیا فرمانبرداروں کا ذکر، لیکن وہ ضمناً ہی ہے، اصل میں نافرمانوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور نافرمانوں کا ذکر یہاں سے شروع ہوا اور پھر یہاں تک چلا گیا آیت نمبر 41 تک. 41 کے بعد دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرما برداروں کا ذکر کیا ہے. نافرمانوں کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے تفصیل سے کیا ہے، اور صرف اس لیے کیا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے سمجھیں. اب آیات کی طرف آئیے. آیات اہم ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں. یا بنی استغفر اللہ. یا بنی آدم، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ تنبیہ ہے جب اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اور ان کی روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسان نکالے، اور جب تمام کے تمام انسان نکلے تھوڑی سی میں تفصیل کرنا چاہوں گا یہاں پر. یہ پڑھا کی برکت ہوتی ہے، ورنہ ہم کیا اور ہمارے اوقات کیا ہے. انسان کی جو زندگی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں رائٹ ہینڈ سے شروع کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ حضرات لیفٹ ہینڈ کے عادی ہوں. انسان کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا اسٹیج آتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ایک تیسرا اسٹیج آتا ہے. میں آج کوشش کروں گا ساری اسٹیج لکھوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. ٹھیک پہلا اسٹیج جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کا عالم ارواح، جہاں تمام انسانوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں. یہ جو عالم ارواح ہے، اس عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کی پشت سے تمام انسانوں کو نکالا. ٹھیک ہے، یہ عالم ارواح. عالم ارواح کے لیے کیا ہے؟ امر کن ہے، بس
امر کن اللہ تعالیٰ کا حکم، امر کن اس سے عالم ارواح سے، امر کن سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ امر کن کہ اللہ نے کہا کن تو تمام کے تمام انسان پیدا ہو گئے، تو انسانوں کی روحیں پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو عالم ارواح کے اندر روحیں ہوتی ہیں، یعنی عالم ارواح کے اندر اصل انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصل انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، یعنی ابھی جو ہم ہیں وہ اصل میں ہمارا وجود عالم ارواح میں ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے آئے تو دوسرا عالم ہے عالم دنیا، ٹھیک ہے۔ عالم دنیا میں ہماری پیدائش ہوتی ہے والدین سے، والدین کی وجہ سے، اس کا سبب والدین ہوتے ہیں کہ والدین کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو والدین اس کی وجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انسان ایک جسم پر سوار ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ایک جسم پر سوار ہوتا ہے، جس جسم کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے، اس زمین سے ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے مراد کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، پانی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں میں عالم دنیا ہے، اور عالم دنیا کے تمام اسباب بھی یہاں پر کار فرما ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اصل انسان آپ یہی ہیں، آپ یہی اصل انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا سبب والدین ہوتے ہیں، اس کی وجہ والدین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں عالم قبر، ٹھیک ہے۔ عالم قبر یعنی جب اس کی انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم انسان اپنے جسم سے دوسرے جسم، انسان اپنے جسم سے نکل کر ایک عالم میں منتقل ہو جاتا ہے، ایک عالم میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ منتقل ہو جاتا ہے انسان ایک جسم سے دوسرے، اس کا سبب موت ہوتی ہے، موت، ٹھیک ہے۔ اس موت کے بعد انسان جس عالم میں جاتا ہے اس کو عالم قبر کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جا رہا ہے، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں جا رہا ہے، چاہے وہ جل کے راکھ ہو رہا ہے، چاہے وہ عالم قبر، ٹھیک ہے، چاہے وہ قبر میں جا رہا ہے، چاہے وہ کہیں اور جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عالم برزخ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، عالم قبر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور عالم برزخ یہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں جی، میں نے جو لکھا تھا وہ تو مٹ گیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، آگے چلے بھی۔ عالم برزخ یہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور عالم ہمارے سامنے کھلتا ہے، اور وہ ہے عالم قبر، عالم آخرت، عالم آخرت۔ عالم آخرت جو ہے، عالم آخرت جو ہے، جب عالم برزخ اور عالم قبر ختم ہوگا تو عالم آخرت ہوگا۔ اس کا سبب سور ہے، اللہ رب سور پھونکوائیں گے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، عالم آخرت شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ عالم آخرت سور سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں تمام انسان مع جسم کے جمع ہوں گے، یہاں جسم اور روح کی دوبارہ ملاقات ایک خاص میدان میں ہوگی، عالم آخرت وہ عالم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب عالم آخرت کے دو حصے ہیں، ایک عالم آخرت جو ہے کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے، کامیاب لوگ جنت میں، اور عالم آخرت میں جو ناکام ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں۔ یہ جو سوال یہاں پر آیا ہے، میں نے ساری جو بات سمجھائی آپ لوگوں کو، عرض کی ہے میں نے کیا سمجھانا ہے، یہ اصل عالم ارواح کے بارے میں ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں ہی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے نکل کیا، عالم ارواح، امر کن اور اصل انسان۔ جب یہ حالات تھے تو اس وقت اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا۔ بہت سی روایات ہیں، حدیث ہیں، یا بنی آدم، اس عالم میں اللہ رب العزت نے ہم سے یوں ارشاد فرمایا، یعنی جب ہم اس عالم میں تھے کہ یا بنی آدم، اے آدم کی کے بیٹے بیٹیوں، یعنی اسی وقت اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قرار دے دیا، ہم ان کے پشت مبارک سے باہر آئے تھے۔ بھئی آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی؟ مجھے مائک میں تھوڑا سا کوئی چیز شو کر رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں جی، عالم، ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو میرے پاس مائک صحیح ہو گیا۔ تو عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا، کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے جب یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے بیٹیوں، اما یأتینکم رسل منکم، کتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت اس عالم کی بات ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں۔ کیا بات فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اما یأتینکم رسل، اگر، اما اگر، یأتینکم تمہارے پاس آئیں، اما اگر، یأتینکم تمہارے پاس آئیں، رسل منکم پیغمبر جو کہ تمہیں میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، یقصون پڑھ کے سنائے، علیکم تمہیں، آیاتی میری آیات۔ اس صورت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، فمن اتقا، فمن اتقا تم میں سے جو ڈرے گا، فمن اتقا جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لیں گے، اور اصلح اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے، فلا خوف علیہم، تو آگے کے عالم میں فلا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہیں پر ہمیں یہ بات فرمائی تھی، اور یہاں اللہ رب العزت اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، کیونکہ اس عالم میں اس عالم کی باتیں یاد نہیں رہتی، یہ ایک عالم ہے، اس اس عالم کی باتیں اس عالم میں یاد نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے ہر عالم کا ایک خاصہ بنایا۔ اب یاد نہ رہنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے وہ باتیں ہمیں یاد کیوں نہیں دلائیں، اللہ رب العزت نے وہ باتیں ہمارے حافظے میں کیوں نہیں رکھیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے آزمائش، کہ اگر انسان کو اس عالم کی ایسی معرفت ہو جائے تو پھر آزمائش نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پر ظاہری بات ہے، اگر اس عالم کی ساری باتیں انسان کو یاد رہ جائیں، اللہ رب العزت کا ہمارے سامنے آنا، اللہ رب العزت کا ہم سے بات کرنا، اللہ رب العزت کا ہمیں حکم دینا، پیغمبروں سے بات، ہاں اس کی علامات یہاں پر ہوتی ہیں، اور اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ صرف آزمائش ہے۔ البتہ البتہ آگے کے جو عالم ہے، یہ جو عالم دنیا ہے، ٹھیک ہے، عالم دنیا ہے، اور عالم قبر ہے، عالم آخرت ہے، اس کی ساری باتیں اگلے عالموں میں یاد رہیں گی، کیونکہ یہ دارالامتحان نہیں تھا، یہ دارالابتدا تھا، یہ دارالامتحان ہے، اس کا نتیجہ اس کے اندر آئے گا، اور اس کا نتیجہ اس کے اندر آئے گا۔
تو یہ عالم امتحان ہے، اور دیکھیں یہ جنت کا فیصلہ، جہنم کا فیصلہ، تو جہنمیوں کو بھی جہنم میں باتیں یاد آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولادو، اے آدم کی اولادو، سب سے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر تمہارے پاس رسول آئیں گے، تم ان کی بات مانو گے، تو آگے کے دونوں عالموں میں تم لوگ کامیاب رہو گے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ عالم ارواح میں سوال انہوں نے کیا، عالم ارواح میں اتنی زیادہ کمیونیکیشن کیوں کی گئی تھی جبکہ یاد ہی نہیں رکھوانا تھا؟ عالم ارواح جیسے عالم دنیا ہے، ایسے عالم ارواح بھی ایک عالم ہے۔ سوال اچھا ہے، بہت اچھا سوال ہے بھی، اس کمیونیکیشن کا کیا فائدہ تھا؟ اس کمیونیکیشن کا یہ فائدہ ہے کہ یہ عالم ان تمام عالموں سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے فوائد یہاں پر نظر آنے ہیں، اس کے معاملات یہاں پر نظر آنے ہیں، اس کے معاملات یہاں پر نظر آنے ہیں، اس کے معاملات یہاں پر نظر آنے ہیں، اگر آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں تو ان سب جگہوں پر اس کے معاملات نظر آنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے معاملات یہاں نظر چکے آ نہیں رہے، تو اللہ رب العزت یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ عالم ارواح ہے اور روحیں جمع ہوتی ہیں، روحیں جمع ہوتی ہیں تو روحوں کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عالم ہے، یہاں پر صرف ایک بات نہیں تھی کہ یہ والی بات ہو، بلکہ اس عالم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ مثلا اس عالم میں کچھ لوگ آپ کے دوست بنتے ہیں، ٹھیک؟ تو دنیا کے اندر بھی وہ آپ کے دوست بنتے ہیں۔ اس عالم میں اگر کوئی آپ کے دشمن بنتے ہیں تو اس عالم میں بھی وہ آپ کے دشمن بنتے ہیں۔ اس عالم میں آپ کا معاملات اپنے والدین کے ساتھ کیسے تھے، تو اس عالم میں بہت سے معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو ایٹ لیسٹ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ بہت سی تکوینیات جڑی ہوئی ہیں جو ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو عالم ارواح میں کمیونیکیشن کیوں ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، کس لیے ہوا تھا، اس کی مکمل وجوہات تو ہمیں بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے علم کھلتا جاتا ہے ویسے ویسے چیزیں آتی، دو چار چیزیں ہمیں پتہ ہیں کیونکہ دو چار چیزیں قرآن نے بتائی ہیں۔ اس کے اوپر اور کیا چیزیں ہیں، کیا معاملات ہیں کہ عالم ارواح میں بہت سے معاملات ہوئے، بہت سے معاملات ہوئے کہ جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے انسان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جب ہم اللہ کہتے ہیں اور مشق کرتے ہیں اللہ اللہ کہنے کی اور تمام معاملات کرتے ہیں، تو عالم ارواح سے انسان کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور عالم ارواح سے کنیکٹڈ ہونے کے بعد اس سے انسان میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان میں روحانیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو بہت سی چیزیں کھلی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے اس روحانیت کا تعلق چونکہ ہے ہی عالم ارواح سے، تو اس وجہ سے عالم ارواح کا ذکر کیا، اور وہ باتیں یاد نہیں آ سکتی، لیکن ان باتوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جیسے توحید کا معاملہ پیش آ رہا ہے، وہ اتنا اہم تھا کہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن انسان اس کے پیچھے سمجھتا آپ انسان اس کے پیچھے تحقیق میں نہیں جاتا۔ البتہ ایک بات میں کہوں گا کہ ہم اگر ذکر اللہ باقاعدگی اور پابندی سے کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عالم ارواح سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جڑتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ بطور مثال اے اور بی، ٹھیک ہے؟ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے گہری محبت ہے، گہری عقیدت ہے، گہرا تعلق ہے۔ کیوں ہے؟ نہ یہ اس کا بھائی ہے، نہ یہ اس کا بھائی ہے، ہم؟ نہ یہ اس کا دوست ہے، نہ یہ اس کا دوست ہے، کوئی نہ یہ اس کی ماں ہے، نہ یہ اس کی بیٹی ہے، نہ یہ آپس میں بہنیں ہیں، پھر بھی ایک دوسرے سے محبت مناسبت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ بہن ہونے کے باوجود آپ سے اتنی قریب نہیں ہے، لیکن دوسری خاتون آپ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ کوئی دوست ہے وہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، آپ کا اپنا بھائی آپ کے زیادہ قریب نہیں ہے جی، ایسا ہوتا ہے نا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ انسان کا جی چاہتا ہے اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دے، محبت ہے کیا ہے جی، بیوی ہے،
کیا ہے سب کچھ اس کے ساتھ گزار دے، کیوں جی؟ جی میرا دوست ہے، اس دوست کے لیے ساری قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عالم ارواح سے جڑا ہوا ایک باؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ عالم ارواح سے جڑا ہوا ایک باؤنڈ ہے جس کی وجہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی، بس وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پسند ہے، اس سے مناسبت ہے، اس سے تعلق ہے، اس سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اے اور بی آپس میں بھائی ہیں، لیکن آپس میں دشمنی ہے، کیوں؟ عالم ارواح میں ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ تو یہ بہت سی باتیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ایک مضمون اتنا لمبا ہے، اتنا طویل ہے، آپ اس کو کھولتے جائیں گے اور اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ دائرے بنتے ہیں، دوائر بنتے ہیں، اور پتہ نہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ خیر ہم فی الحال صرف اس کو ٹچ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اس کو دیکھ نہیں رہے۔ سب کچھ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس جو تھوڑا بہت پتا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ٹھیک ہے، بس خلاصہ اس کا یہ کہ عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے انسان سے کلام کیا تھا تو تب بھی یہ بات فرمائی تھی، اور دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں یاد دہانی کروا کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں کہ بھئی یہ وہاں پر بات ہوئی تھی، اور یہ بات اللہ رب العزت ہم سے فرما رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اعتماد ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے وہی بات فرمائیں گے جو وہاں پر ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں فرمائیں گے، بالکل سچ اور بالکل برحق بات فرمائیں گے، یہ ہمیں یقین ہے، ٹھیک ہے؟ جن کو یقین نہیں ہے ظاہر بات ہے وہ شک کر سکتے۔ چنانچہ آؤ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اور انہوں نے اس سے تکبر کیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اور تکبر کے ساتھ منہ پھیرا۔ واستکبروا کا پرپوزیشن یوز ہوا عنہا، تکبر کے ساتھ منہ پھیرا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، دوزخ کے رہنے والے ہیں، دوزخ کے باسی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے کمپیریٹیولی بات فرما دی۔ فمن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا، یہ کون ہے جو جھٹلاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ افتراء علی اللہ کرتا ہے، یعنی جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں غلط بات بتائی، اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح بات نہیں بتائی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد۔ یہ جملہ ہے نقل کفر کفر نباشد، یعنی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ ومن اظلم، چنانچہ اب بتاؤ، فمن، فمن، فا کا ترجمہ یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، فا من، فا کا ترجمہ یہاں پہ کیجیے گا تو سو، سو جیسے ہم کہتے ہیں سو بتاؤ، فا سو بتاؤ، سو بتاؤ، یعنی اب بتاؤ۔ میرے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ اب بتاؤ، من کہ کون ہے، اظلم اس سے بڑا ظالم، ممن جو کہ افترا علی اللہ، جو اللہ پر افترا گھڑے، اللہ پر افترا، اللہ تعالیٰ پر افترا باندھے، جھوٹ باندھے، افترا باندھے، کذبن جھوٹ کو، اللہ اللہ کی ذات کے اوپر، او کذب بآیات، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا میں پہنچ جائے گا یا پہنچتا رہے گا۔ اولئک ینالہم، ان کو پہنچتا رہے گا، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب جو کہ ان کے حق میں لکھا ہوا ہے، یعنی ان کو جو بھی کچھ ملے گا صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔
حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب آتے ہیں، جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول، یعنی رسول سے مراد پیغمبر نہیں، رسول سے مراد فرشتے. کیوں؟ کیونکہ یتوفونہم جو کہ ان کی روح قبض کریں گے. یتوفونہم ان کی روح قبض کریں گے، یعنی ان کو موت دیں گے. عالم قبر میں انسان جاتا ہے موت کی وجہ سے، وہ جو ڈیلیٹ ہو گیا تھا، یعنی عالم دنیا میں یہ توفا کا مطلب ہے منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا. یہ توفا کا مطلب ہے لینا. حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے رسولنا ہمارے فرشتے، یتوفونہم ان کو لینے کے لیے یا ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے. قالو تو وہ کہیں گے اینما کنتم، قالو تو وہ کہیں گے اینما کنتم کہاں ہیں وہ، اینما کہاں ہیں، ما کنتم تدعون من دون اللہ جن کو تم بلاتے تھے اللہ کے علاوہ. قالو تو وہ کہیں گے ضلوا عنا، کہیں گے ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو چکے. وشہدوا علی انفسہم وہ اپنی جان کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین کہ وہ کافر تھے، وہ اپنی ہی جان کے خلاف گواہی دیں گے. یعنی کافر کے پاس جب بھی فرشتہ آتا ہے تو وہ صاف صاف یہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات تو ہوگی آیت کے حوالے سے. یہاں پر میں نے تھوڑی سی وضاحت لکھی ہے. یہاں پر یہ بات واضح کر دیا کہ دنیا میں رزق دینے کے لیے اللہ نے مومن اور کافر میں تفریق نہیں فرمائی. جو بھی ینالہم نصیبہم من الکتاب، ینالہم پائیں گے نصیبہم اپنا حصہ من الکتاب لکھا ہوا، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب وہ اپنا حصہ، بلکہ ہر ایک کے رزق کا ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے جو اسے اس ہر حال میں پہنچتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو. لہٰذا اگر کسی کو دنیا میں رزق کی فراوانی حاصل ہے تو اسے یہ نہ سمجھ بیٹھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ اللہ کو پسند ہے، جیسے کہ یہ کفار مکہ سمجھ رہے تھے. ان کو اصل حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا منظر ان کے سامنے آئے گا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے. اس کے بعد دیکھیں قال ادخلوا تو اللہ فرمائیں گے داخل ہو جو فی دیکھ لیجئے میں اس مضمون کا آپ اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کا مطالعہ کر لیجئے. اس میں ایک تفصیل ہے، میں انشاءاللہ اس تفصیل کو کل ذکر کروں گا. تفصیل کو میں کل ذکر کروں گا، اور میں کوشش کروں گا یہ عالم جو ہم نے بنائے ہیں، یہ عالم میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ ویژولائز ہو جائے کہ یہ ہوتا کیسے ہے. قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس، یہ مضمون نمبر 5 ہے. ہم نے آج اس کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور بڑی اہم چیزیں ہیں. میں انشاءاللہ اس کو کل ذکر کروں گا. ابھی ہم 2 سے 3 منٹ میں یا 5 منٹ میں انشاءاللہ بیشتری دعا شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.